اب میں الیکشن کمیشن سے تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے. آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن ہے. یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے. پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے عدالت میں کیوں جا کے کہا کہ جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے. مجھے یہ بتائیں، کوئی آئین اجازت دیتا ہے چوری کرنے کی؟ رشوت دینے کی کوئی آئین اجازت دیتا ہے جو 30 سال سے ہو رہا ہے؟ پھر جب آپ کو سپریم کورٹ نے موقع دیا، کیا انہوں نے آپ کو کہا کہ ہاں اس دن سیکرٹ بیلٹ کروا لو، لیکن اس کے بعد ان کی آئیڈینٹیفیکیشن رکھو بیلٹ کی کہ ہم مثلا آج پتہ چلوانا چاہتے ہیں جی ہمارے 15-16 لوگ جو بکے ہیں، میں ورڈ یوز کر رہا ہوں بکے ہیں، ہمیں پتہ تو چلے وہ کون ہے. میں کہتا کیا، میں نے الیکشن سے پہلے کہا کہ ریٹس لگ رہے ہیں لوگوں کے، بولیاں لگ رہی ہیں. آپ کو موقع جب دیا سپریم کورٹ نے، کیا وجہ تھی کہ آپ 1500 بیلٹس کے اوپر کوئی ایک بار کوڈنگ نہیں کر سکتے تھے؟ تو آپ نے تو پوری طرح ایک موقع دیا ملک کی جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. ان کا خیال یہ تھا کہ میرے اوپر یہ نو کانفیڈنس کی تلوار لٹکائیں گے، اور میں کیونکہ مجھے کرسی بڑی عزیز ہے تو میں ان کو کہوں گا کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے، میں آپ کو این آر او دے دیتا ہوں، یعنی آپ کی جتنے بھی کیسز نے آپ کو ختم کر دیتا ہوں. میں پرسوں کانفیڈنس موشن لے رہا ہوں، اسمبلی کے پاس جا رہا ہوں، کانفیڈنس اپنی اسمبلی کو کہہ رہا ہوں آپ بتائیں سامنے، کیونکہ وہ تو اوپن ہوگا نا. اب یہ آپ کا ڈیموکریٹک، میں اب اپنے سارے ممبرز کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، میں آپ کی عزت کروں گا، ٹھیک ہے، میں نااہل ہوں، اتنا قابل نہیں ہوں. آرام سے ہاتھ کھڑے کریں کہ نہیں ہے، میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا. اگر آپ جیت جاتے ہیں میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں محمد عثمان، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فراز اور مقبول جان کے ساتھ. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی تقریر کے کچھ نکات آپ نے سنے، اور ان کو یہ تقریر اس لیے کرنا پڑی کہ گزشتہ روز سینٹ کے اندر جو اسلام آباد کی سیٹ پر الیکشن ہوا، اس میں حکومتی امیدوار کو شکست ہوئی اور پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کامیاب ہوئے. کتنے ووٹ کم پڑے اس کی بیس کے اوپر حکومت نے اپنے صفوں کی بھی تلاشی لی، اور پھر آخر وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ہفتے کو اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور دو ٹوک اعلان کہ اگر ان کو اعتماد کا ووٹ نہ ملا تو وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور جو رائے ہے ایوان کی اس کا احترام کریں گے اور پھر لوگوں کو باہر نکالیں گے. تو گویا پھر وہی سیاست. وزیر اعظم کی یہ تقریر کتنی امپورٹنٹ ہے اور جو نکات انہوں نے اس تقریر کے اندر اٹھائے ہیں، جو سوال انہوں نے یہ اٹھائے ہیں، اس کا ہم جائزہ لیں گے. اور یہ صاحب کیا حکمت عملی نظر آ رہی ہے وزیر اعظم کی؟ اور ایک طرف ٹھیک ہے میں نااہل ہوں، اتنا قابل نہیں، آرام سے ہاتھ اوپر کریں، سائڈ پہ ہو جاؤں گا، عزت کروں گا آپ کے مینڈیٹ کی، جو ہوگا وہ کھلے عام ہوگا، سامنے ہوگا. لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم اپنے انہی لوگوں کے ساتھ، ایک سوال جو لوگ کر رہے ہیں، انہی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے جنہوں نے ان سے دھوکہ کیا کل الیکشن کے اندر. دیکھیں یہی تو بیسٹ ٹیسٹ ہے کہ اگر آپ اتنے زیادہ باضمیر ہیں تو آپ خلاف ووٹ دیں. آپ اتنے بغیرت ہیں، آپ میں شرم اور حیا ہے تو آج کھل کے ووٹ دیں. اگر تو آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ نے ضمیر کا مظاہرہ کیا ہے، جو کہ بالکل نہیں ہے، میں تو اس بات کا قائل ہی نہیں ہوں کہ ضمیر اوپر ٹک لگاتے ہوئے تو یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیتا ہے اور 1.5 سیکنڈ کے بعد نیچے ٹک لگاتے ہوئے فوزی ارشد کو دیتا ہے. اور حفیظ شیخ کو جو ہمارا مسئلہ تھا کہ ہمارا میڈیا نے کمال ہے نا، ہمارے میڈیا کا کل تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارا میڈیا کا کل ہیرو آصف زرداری تھا. اور آصف زرداری کیوں ہیرو تھا؟ کہ اس نے ایک سیاسی بساط کا بہت بڑا کھلاڑی ہے. وہ کیوں کھلاڑی تھا؟ کہ اس نے 15 ووٹ جن میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ کھل کے بتا سکے کہ ہم ووٹ دیں، ان کو خریدا. اور یہ خریدا صاحب، میں صاحب کہتا ہوں. تو بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ آؤ پھر میدان میں آؤ نا، بتاؤ کہ میں فلاں ابن فلاں 4 لاکھ ووٹ لے کے فلاں حلقے سے جیتا تھا، میں عمران خان کی پالیسی کے خلاف ہوں، عمران خان میں تمہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس دیتا ہوں، مجھے سیٹ سے نکال دو. شیر کے بچے بنو، جرت دکھاؤ، انسان بنو، پبلک ریپرزینٹیٹو بنو، اس قابل دکھاؤ کہ تم لوگ 1 لاکھ ووٹوں کی کو لینے کے حقدار بنتے ہو. تو یہ پاکستان کی
تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس لے گا. اب اس ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے, لیکن کیوں لے گا؟ آرٹیکل 91 یہ کہتا ہے the prime minister shall hold office during the pleasure of the president, but the president shall not exercise his power under this clause unless it sets right that the prime minister does not command the confidence of the majority of the members of the National Assembly, in which case he shall summon the National Assembly and require the prime minister to obtain a vote of confidence from the assembly. اب یہ کل کال کریں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان 15 لوگوں کی موجودگی میں عمران خان صاحب جو ہیں ووٹ آف کانفیڈنس جو ہیں وہ نہیں لے سکے, اختیار نہیں, اس لیے 15 لوگوں کی موجودگی میں عمران خان ثابت کریں کہ وہ واقعی پرائم منسٹر ہے کہ نہیں. تو کل بزدل کا پتہ چل جائے گا, کل اس شخص کا پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنی غیرت ہے, کتنی اہمیت ہے, کتنی عزت ہے, کتنی توقیر ہے, کتنی انسانیت. میں تو انسانیت کے لیول کی بات کرتا ہوں, کیونکہ ظاہر بات ہے جو بکتا ہے وہ اس کو بتانا چاہیے کہ میں بکا ہوں. یہ ہے بنیادی چیز. نہیں تو بات پھر یہی ہے کہ ان کو حفیظ شیخ پسند نہیں تھی, فوزی ارشد کو ووٹ دیا, عمران خان سے کوئی اختلاف نہیں, عمران خان کے لیے ہاتھ کھڑا کر دیں گے. حفیظ شیخ کے بتائیں نام, حفیظ شیخ پھر ہاتھ کھڑا کہیں گے عمران خان سے تو کوئی اختلاف نہیں. حفیظ شیخ وہ 15 بتائیں کہ ہمیں حفیظ شیخ پسند نہیں تھا, بتائیں, کھل کے بتائیں کہ ہم نہیں تھے. عامر لیاقت تو کہا میں ووٹ نہیں دوں گا. ووٹ دیا نا, کس کو دیا اس نے؟ اب یہ تو پتہ نہیں کس کو دیا. تو بتا دے کیوں دینے, اس نے کہا ووٹ دینے نہیں جاؤں گا. دینے کیوں آیا کل؟ ہو سکتا ہے دے بھی دیا ہو کس کو؟ شیخ صاحب کو. یہ تو بتائے نا, میں کہہ دیں کہ میں نے ووٹ دیا تھا. دیکھیں نا, یہ وہ ووٹ کی سیکریسی ہے جو صرف آپ لیک آؤٹ کر سکتے ہیں, کوئی اور لیک آؤٹ نہیں کر سکتا. شہریار افریدی نے اپنی لیک آؤٹ کی, اپنی بیوقوفی. اچھا, جو تقریر میں سوال اٹھایا الیکشن کمیشن سے انہوں نے گلا کیا, بہت امپورٹنٹ. اچھا اب بہت امپورٹنٹ ہے عمران خان کا یہ جانا اسمبلی کے اندر, کیونکہ یہ آج تک پاکستان میں کوئی سٹنگ پرائم منسٹر اس نے اپنے آپ کو ٹرائل پہ نہیں ڈالا اسمبلی کے. اس وقت جب اتنی فرجائل اس کی حکومت ہو, جب 2-3 ووٹوں, جب اس کی اپنی اکثریت بھی موجود نہ ہو. مطلب عمران خان اس وقت پی ٹی آئی کو پاکستان کے عوام نے ووٹ دے کے منتخب نہیں کیا ہوا, یعنی کہ کلیئر کٹ میجورٹی کے ساتھ نہیں ہے. وہ پاکستان کی جو گورننگ میجورٹی وہ نہیں رکھتا. اگر اتحادی دیکھو اس کے مینڈیٹ کے اندر ایم کیو ایم بھی شامل ہے, کاف لیگ بھی ہے, کاف لیگ بھی شامل ہے, آزاد بھی شامل, اور وہ جو مینگل بھی شامل تھے, اب بھی ہے تھوڑے بچے بھی, ان کے آئیڈیالوجی بھی شامل ہے. پھر اس کے اندر یہ بھی دیکھ لینا, ظاہر بات ہے صرف اسپلٹ مینڈیٹ. تو ایک تو اس طرح کی حرکت کبھی کسی نے نہیں کی, ناٹ ایون ایٹ دا ٹائم کہ جب وہ بہت بڑی میجورٹی تھی اس وقت بھی نہیں کی. تو یہ تو ایک بات ہے کہ پرسوں کا دن بڑا امپورٹنٹ دن ہے پاکستان کی 70-72 سال کی تاریخ کے اندر. عمران خان ہارتا ہے تب بھی اس کے لیے ون کی پوزیشن ہے, عمران خان جیتتا ہے تب بھی اس کے لیے ون کی پوزیشن ہے. ہارے گا تو پتہ چل جائے گا کون سے 15 ہیں, ٹھیک ہے, جیتے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کون سے 15 ہیں جو چپ رہے تھے, ٹھیک ہے. وہ تو اس کی بات بڑی ٹھیک ہے. قاسم صاحب کا شعر ہے کہ صبح ہوتے ہی نکل آتے ہیں بازار میں لوگ, گٹھریاں سر پہ اٹھائے ہوئے ایمانوں کی. تو بس بیسیکلی آپ جب کسی چیز کا سودا کرتے ہیں تو کھل کے کریں. اچھا اب آتے ہیں الیکشن کمیشن کی 2-3 چیزیں اور جو اس نے اس میں کہیں. ایک بات تو سچی بات ہے کہ پاکستان کا یہ پورے کا پورا آئین جس کو ہم نے ایک مقدس کتاب بنا کے رکھا ہوا ہے, صحیح, جزدان میں ہم قرآن پاک سے زیادہ اس کی عزت کرتے ہیں. میں آج بہت بڑا فقرہ بول رہا ہوں, اس کی وجہ قرآن کہتا ہے کہ یہ فلاں کے حق ہیں, جب تک اس آئین میں وہ حق نہ ہو قرآن کی کوئی حیثیت نہیں. اس آئین کی خلاف ورزی کی سزا موت ہے. کیا قرآن کی خلاف ورزی کی سزا موت ہے پاکستان میں؟ نہیں ہے. اس آئین کے تحت قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی کو جرم معاف کرنے کا اختیار نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قتل کا مقدمہ پیش ہوا, سزا نافذ ہو گئی. قصاص کے بارے میں وہ نہیں مان رہے تھے, لوگوں نے کہا معاف کر دو. فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں, یہاں پریزیڈنٹ کو اختیار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آئین کو جو ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے, اس آئین کو آپ کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا. یہ جو سینٹ اسمبلی میں کیوں نہیں لگتی؟ اس لیے کہ سینٹ آپ نے صرف 100 لوگوں کو ایک ایسی جگہ پہ جمع کر کے ایک سیریمنی کے تاج پہنانے کے لیے رکھا ہوا ہے. جو اسمبلی میں جیت نہیں سکتا وہ سینٹ میں آتا ہے,
جو बूट पॉलिश करता है वो सेनेट पे आता है, जिसके बाद 3-4 अरब रुपए इकट्ठा हो जाता है वो सेनेट। आप मुझे देख लें, आप बता दें, आप जितने सेनेट के अरकान हैं इनको आप इलेक्शन लड़ा के देख लें, हार जाएंगे। इनकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। सही बात। ये लोग मोरी मेंबर जिसको कहते हैं ना, मतलब काउंसलर नहीं हो सकते। यानी ये आप कहते ये है कि नहीं, और आप क्यों? इसलिए कोई आपका कोई आपका बैग उठाता होता है, कोई आपका मोहब्बत करने वाला होता है, कोई आपका रिश्तेदार होता है, कोई आपकी रिश्तेदारी होती है। तो इसका मतलब ये है कि आपको सेनेट का, और फिर एक और चीज मैं बताऊं आपको, कहते हैं ये सेनेट जो है ये पाकिस्तान की इकाइयों की नुमाइंदगी करता है। आप मुझे ये बताइए कि आप इलाकाइयों की नुमाइंदगी नहीं करते, आप इलाकाई बाउंड्रीज की नुमाइंदगी करते हैं। आप मुझे बताएं, अगर एमक्यूएम वोट न ले सही तरह वहां पर, तो क्या एमक्यूएम की बराबर की सेनेट में नुमाइंदगी है जितने उनके वोट है वहां सिंध में? क्या सराइकी की कानूनन, एमक्यूएम की कानूनन कोई नुमाइंदगी नहीं है, सिंध की नुमाइंदगी है। सराइकी की कानूनन कोई नुमाइंदगी नहीं है, पंजाब की नुमाइंदगी है। सही है। केपीके के अंदर हिंदू को बोलने वालों की कोई नुमाइंदगी नहीं है, कानूनन कोई नुमाइंदगी। एमएनए चाहे, सॉरी पार्टी का लीडर चाहे तो सारे पश्तून रख दे, पार्टी का लीडर चाहे तो सारे जो है वो रख दे, पार्टी का लीडर चाहे तो सारे एमक्यूएम उर्दू बोलने में रख दे, पार्टी का लीडर चाहे तो सारे बोले। इसका मतलब यह है कि इकाइयों की नुमाइंदगी भी नहीं है वहां। तो 50-49 मुल्क हैं दुनिया में जिन्होंने सेनेट खत्म कर दिया। जिस कायदे आज़म के पाकिस्तान की बात करते हैं, उस कायदे आज़म के पाकिस्तान में सेनेट नहीं था। आपको पता है? वो तो बाद में क्वाइन हुई ना चीजें। 56 के आइन में नहीं था, 62 में नहीं था। जिस 70 की इलेक्शन हुआ है ना, उसमें भी बाई कैमरल का तस्वर कोई नहीं था, एलएफओ के अंदर सारा कुछ। ये भुट्टो साहब ने फिर आके बनाया कि नहीं साढ़े कुछ वो भी लोग भी होते हैं कि जो नीति सत्य उनको। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन के बाद, कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन, देखिए इलेक्शन कमीशन ने, इमरान खान साहब जाती कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ, मैं नहीं कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन एक अदारा है जो आइन के तहत बना हुआ है। उसने वही बात करनी है जो आइन कहता है। सही। आप आइन बदलते क्यों नहीं हो? जिम्मेदारी किसकी है आइन बदलने की? ये सीक्रेट वोट किससे रखा हुआ है? उसने राजा ने रखा हुआ है, क्या नाम है उसका, सुल्तान सिकंदर है, उसने रखा हुआ नहीं। वो तो अगर आइन के मुताबिक अमल नहीं करता तो वो उस हलफ की खिलाफ वर्जी करता है जो उसने उठाया हुआ है। आपने आइन बदलना है, आपकी पार्टियां तीनों की तीनों मानती हैं, अमल कोई नहीं करती। और मिसाल के जमहूरियत में मान गए, तो आज उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन बारकोड लगाएं, ये करे वो करे। बारकोड वो क्यों लगाए? उन्होंने भी यही कहा है कि कोई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कोई ये कर दे, सीक्रेसी ये नहीं। अब सीक्रेसी, पहली बात यह है कि सीक्रेसी आउट किस बुनियाद पे हो गई? अनलेस, एक बात याद रखें, प्रिंसिपल सीक्रेसी क्या है? और ये मकबूल जान की एक सीक्रेट चीज है ना, अकॉर्डिंग टू द सीक्रेसी लॉज, मेरी परमिशन के साथ वो सीक्रेसी लीक आउट हो सकती है, मेरी परमिशन के बगैर नहीं लीक आउट हो सकती। सही बात। या मेरी किसी क्रिमिनल एक्ट में वो चीज, मतलब फॉर एग्जांपल कोई ऐसी मैंने हरकत की हुई है कि जो चीज रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल बैंक है, बैंक की सीक्रेसी। असल मतलब ये कि खान साहब ने उनसे कोई जरूरत से ज्यादा, ये उनका काम है भाई, इन 15 मेंबरों का काम है जो बिक गए, या उन 15 मेंबरों का काम है जो 1-1.5 मिनट के बाद नहीं बिके। अजीब गरीब मामला है वैसे। चले जी, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आते हैं और इस सारी सूरत हाल में अपोजिशन की क्या हिकमत अमली है उस पर करेंगे बात।